اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے سورہ الاعراف آیت 75 میں، ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرمایا سورہ الاعراف آیت 76 میں، وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس بات پر یقین لائے ہوئے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں۔ پروردگار عالم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 77 میں، بس انہوں نے اس اٹھنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ یہ صالح جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 78 میں، پس ان کو زلزلہ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ پروردگار عالم کا فرمان ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 79 میں، اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے کہ میری قوم، میں نے تو تم کو اپنی پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ خالق کائنات کا ارشاد ہے سورہ الاعراف آیت 80، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کا تم سے پہلے کسی نے دنیا و جہان والوں میں سے نہیں کیا۔ رب کائنات فرماتے ہیں سورہ الاعراف آیت 81 میں، تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد ہی سے گزر گئے ہو۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ الاعراف آیت 82 میں، اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے آپس میں کہنے لگے ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک و صاف بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے قرآن میں سورہ الاعراف آیت 83 میں، سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ الاعراف آیت 84 میں، اور ہم نے ان پر خاص طرح کا مینہ برسایا، بس دیکھو تو صحیح مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اپنے قرآن پاک میں سورہ الاعراف آیت 85 میں، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد اس کی درستی کر دی گئی، فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے سورہ الاعراف آیت 86 میں، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو، اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو، اور اس حالات کو یاد کرو جب تم کم تھے پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک میں سورہ الاعراف آیت 87 میں، اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ایمان لے آئے ہیں اور کچھ ایمان نہیں لائے تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کیے دیتا ہے، اور وہ سب سے فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے سورہ الاعراف آیت 88 میں، ان قوم کے متکبر سرداروں نے کہا اے شعیب ہم آپ کو اور آپ کے ہمراہ جو ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، الا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائے، وہ ہم اس کو مکروہی سمجھتے ہو۔ خالق کائنات کا ارشاد ہے اپنے قرآن پاک میں سورہ الاعراف آیت 89 میں، ہم تو اللہ تعالیٰ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آ جائیں، لیکن ہاں یہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہو، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے سورہ الاعراف آیت 90 میں، اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ پروردگار عالم کا فرمان ہے سورہ الاعراف آیت 91 میں، بس ان کو زلزلہ نے آ پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ الاعراف آیت 92 میں، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ان کی یہ حالات ہو گئی جیسے ان کے گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وہی خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے قرآن پاک میں سورہ الاعراف آیت 93 میں، اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے میری قوم میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا
سورہ الاعراف آیت 94 میں، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا وہاں رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہوتا کہ گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرمایا ہے سورہ الاعراف آیت 95 میں، پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی میں بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاعراف آیت 96 میں، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ الاعراف آیت 97 میں، کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہو؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ الاعراف آیت 98 میں، اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہو؟ اور پروردگار عالم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے فرمایا سورہ الاعراف آیت 99 میں، کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے؟ سو اللہ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ الاعراف آیت 100 میں، اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر بند لگا دیں، بس وہ نہ سن سکے۔ تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہوں گا اس آیت کے متعلق، یعنی گناہوں کے نتیجے میں عذاب ہی نہیں آتا، دلوں پر قفل لگ جاتے ہیں، اور بڑے بڑے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار نہیں کر پاتے۔ دیگر بعض مقامات کی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح گزشتہ قوموں کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا، ہم چاہیں تو تمہیں بھی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کر دیں، اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ مسلسل گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق کی آواز کے لیے ان کے کان بھی بند ہو جاتے ہیں، پھر واعظ و نصیحت ان کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ الاعراف آیت 101 میں، ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے، پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 102 میں، اور اکثر لوگوں میں وفائے عہد نہ دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 103 میں، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا، سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ خالق کائنات کا ارشاد ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 104 میں، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے سورہ الاعراف آیت 105 میں، میرے لیے یہی شایاد ہے کہ بجے سچ کے اللہ کی طرف کوئی منسوخ نہ کروں، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل لایا ہوں، سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 106 میں، فرعون نے کہا اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو آپ پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 107 میں، پس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا، سو دفعتاً وہ صاف ایک اژدہا بن گیا۔